اور جب بھی یہ حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے سننے اور سنانے میں بڑا لطف اور بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہی یوں تو میرے آقا کا ہر کلام ہی ہمارے لیے، ہمارے قلوب کے لیے ٹھنڈک کا سبب ہے۔ حضور کا ہر فرمان ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کائنات کی کوئی بات اتنی حسین نہیں جتنی رسول پاک کی بات حسین ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات صبح قیامت تک روشن جگمگاتے رہیں گے۔ سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے، ستاروں کی روشن قندیلیں بند ہو سکتی ہے، کائنات کا نور ختم ہو سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ کی جو رونقیں ہیں، جو بہاریں ہیں، جو اس فرمان میں جو روشنی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے کہ رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے آقا کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی بہت سی نعمت، چاہے صحت ہو، چاہے خوبصورتی ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، دنیا کی بہت سی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، جو بھی نعمتیں ہیں دنیا کی، حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ جس کو چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اسے بھی دیتا ہے۔ یعنی نیکوکاروں کو بھی مل سکتی ہے، بدکاروں کو بھی مل سکتی ہے، اللہ کے پیاروں کو بھی مل سکتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کو بھی مل سکتی ہے۔ رب جن سے پیار کرتا ہے انہیں بھی دنیا کی نعمتیں دے سکتا ہے، اور رب جن سے ناراض ہے انہیں بھی دنیا کی نعمتیں دے سکتا ہے۔ تو دنیا کی نعمت کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دے رہا ہے اور جن سے ناراض ہے اللہ انہیں بھی دے رہا ہے۔ کئی کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پاس بھی دنیا کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دو بھی ہو سکتا ہے، پیاروں کو بھی دیتا ہے، ناراض جس سے ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ حضور فرماتے ہیں لیکن یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ دین کی دولت، دین کی جو دولت ہے اللہ یہ اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے اللہ پیار فرماتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہی دین کی دولت دیتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض ہے، اللہ جن سے ناراض ہے اسے دین کی دولت نہیں ملتی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں بالکل کلیئر کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر دینداری ہے، دین سے محبت ہے، دین سے پیار ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، دین پر عمل کرنے کا شوق ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے پیار فرماتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ رب جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے دین کے قریب کر دیتا ہے۔
رب جس سے پیار کرتا ہے اسے اپنے دین کے قریب کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے ہے. اب اللہ کے پیارے بندوں کی زندگی کو دیکھیں, اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں, حضور غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں, سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں, سرکار بندہ نواز کی زندگی کو دیکھیں. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سارے اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں, ان سب کے سب دین کے بارے میں ہمیشہ محبت کی ہے, دین سے پیار کیا ہے, دین پر عمل کیا ہے اور دین کو عام کیا ہے, لوگوں کو دین کے قریب کیا ہے, لوگوں کو دین سے جوڑا ہے, خود بھی دین پر عمل کرتے رہے, لوگوں کو بھی دین سے جوڑتے رہے. تو پتہ یہ چلا, حضور فرماتے ہیں کہ دین کی جو دولت ہے اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا محبوب ہے. اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس بات کا محاسبہ کرنا ہے, جائزہ لینا ہے کہ ہماری مزاج اور طبیعت میں اور ہمارے اپنے اندر دین سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. حضور کا لایا ہوا جو دین ہے, اسلام ہے, قرآن ہے, سرکار کی شریعت ہے, حضور کا فرمان ہے, حضور کی حدیثیں ہیں, پیارے نبی کی سنتیں ہیں, یہ ساری کی ساری دین کی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, ہم ان سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں. ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے, اور اگر ہمارا میلان دین کی طرف زیادہ ہے, دین کی طرف زیادہ رغبت ہے, تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سے محبت اور دین سے پیار کی توفیق عطا فرمائی. اور آج کی جو ہمارا جو اجتماع ہے, یہ اجتماع کا مقصد کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے, نہ یہاں پر ہم کو کوئی بزنس کی بات کرنا ہے, نہ کوئی دنیا کی بات کرنا ہے. اس اجتماع کو رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم سب دین کے قریب ہوتے رہے, اسلام کے قریب ہوتے رہے, حضور کے فرمان کے قریب ہوتے رہے. اور یہ کب ہوں گے؟ یہ اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محافل میں بیٹھیں گے, اجتماعات میں جائیں گے, دینی باتیں سنیں گے, سنائیں گے, عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, بڑی اہم آیت ہے قرآن کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو. ایمان والوں سے کلام ہے, آپ اور ہم ایمان والے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہے, یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب اے ایمان والو, یعنی ایمان والوں سے اللہ کلام کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے. تو فرمایا جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہو تو اس وقت اپنے کانوں کو تیز کر دو, اپنے کانوں کو تیز کرو, کیونکہ یہ کلام دنیا میں کسی یہود و نصارہ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ خالق کا کلام تم سے کلام کر رہا ہے. اللہ تم سے بات کر رہا ہے کہ اے ایمان والو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, کافروں سے نہیں, مشرکوں سے نہیں, یہودیوں سے نہیں, نصرانیوں سے نہیں, میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم تو میرے پیارے بندے ہو, تم نے میرے نبی کے دامن کو تھاما ہے, تم نے میرے نبی کی غلامی کو اپنایا ہے, اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو. آگے فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ. آپ اور ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو اسلام میں داخل ہیں, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, رسول پاک کا صدقہ ہے, اولیاء اللہ کا فیضان ہے, ہم یقیناً اسلام میں داخل ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیسے کیسے اسلام میں داخل ہو؟ فرمایا کافہ, قرآن کی کلمہ ہے, یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے ادھر آدھے ادھر نہ بنو, پاؤ ادھر پول ادھر نہ بنو, 20% ادھر 80% ادھر نہیں. فرمایا کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ.
اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی اسلام میں مکمل کیسے داخل ہوں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی ساری زندگی، اپنے سارے معاملات، چاہے اپنا کھانا پینا ہو، چلنا پھرنا ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، ہماری زندگی کے جو جو معاملات ہیں سارے معاملات اسلام کے مطابق کیا جائے، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا جائے۔ جس طرح آپ پر ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز میں آپ سب دیکھیں گے کہ ہر بندہ پہلے قیام کر رہا ہے کھڑے ہو کر، پھر رکوع کر رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے، پھر سجدے سے اٹھ رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے۔ یہ جو طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی نماز میں پہلے سجدہ کر لیں گے بعد میں رکوع کریں گے، پہلے رکوع میں چلے جائیں گے بعد میں قرات کریں گے، سجدے میں جا کر قرات کریں گے، اگر ایسی بات کہی جائے تو آپ اور ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو نماز کا جو طریقہ رسول پاک نے بتلایا ہے، اسلام نے جو بتلایا ہے، ہمیں اسلام کے مطابق نماز پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیسے؟ روزہ سحر کا ایک وقت ہے، افطار کا ایک وقت ہے، کوئی دن کے وقت میں کھاتا پیتا نہیں، افطار سے پہلے کوئی افطار نہیں کر سکتا۔ یہ جو پابندی نماز میں ہو رہی ہے، روزے میں ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ پابندی صرف عبادت میں ہی نہیں، سارے معاملات میں بھی یہی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز اپنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق پڑھیں گے، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اپنی مرضی سے لائف گزاریں گے۔ مسجد میں آئیں گے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نماز پڑھیں گے، لیکن جب بزنس کریں گے اپنی مرضی سے، کاروبار کریں گے اپنی مرضی سے، لوگوں سے ملاقات کریں گے اپنی مرضی سے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک مومن کی جو زندگی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والوں کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی ساری زندگی رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان والو، بعض چیزوں کو اپنا کر بعض چیزوں کو ترک نہ کرو، تم کوشش کرو، جد و جہد کرو کہ میرا کوئی عمل اسلام کے خلاف میں نہ ہونے پائے، میرا کوئی عمل حضور کے فرمان کے خلاف نہ ہونے پائے، میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کوئی کلمہ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے مدینے والے آقا مجھ سے ناراض ہو جائے، میری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر میرے آقا کو گنبد خضرا کے مکین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو تم اعمال کرتے ہو، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فرمان ہے کہ جب تک میں دنیا میں بظاہر تمہارے درمیان میں رہوں، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے گزر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہم آپ کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لیکن آپ جب اس دنیا سے گزریں گے آقا، آپ اس دنیا سے وصال فرمائیں گے تو حضور آپ کا گزرنا امت کے لیے کیسے بہتر ہوگا، امت کے لیے کیسے بہتر ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں اس دنیا سے ظاہری حیات سے اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک پر اگر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم چھوٹا سا چھوٹا عمل کریں، بڑا سا بڑا عمل کریں، ہم نیکی کا عمل کریں یا برائی کا عمل کریں، حضور فرماتے ہیں تمہارا ہر عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں، جب میں تمہارے کسی خیر کے عمل کو دیکھوں گا، فَإِذَا رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، جب میں تمہارے کسی اچھے عمل کو دیکھوں گا، تمہاری نیک عمل کو دیکھوں گا کہ میرا فلاں امتی نے مجھے یاد کیا ہے، میرا فلاں امتی نے
یہ میری سنت پر عمل کیا ہے، میرے فلاں امتی نے رات کے وقت اٹھ کر یا رسول اللہ کہہ کر مجھے یاد کیا ہے، میرا امتی میری سنتوں پر عمل کر رہا ہے، میرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، زمانہ بگڑا ہوا ہے لیکن میرا امتی مجھ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھوں گا تو میں کیا کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت آج بھی مجھے یاد کر رہی ہے، میری امت آج بھی نیک کام کر رہی ہے، میری امت آج بھی میرے گزرنے کے اتنے 100 سال کے بعد بھی میری محبت کا کام کر رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُ شَرًّا، اور جب میں میری امت کے برے اعمال کو دیکھوں گا، ان کی بدعمالیوں کو دیکھوں گا تو کیا کروں گا؟ فرمایا استغفر اللہ لکم، میں تمہاری بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسی امت سے پیار ہے کہ حضور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر گنہگاروں کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے خوش رہے تو ہمیں ویسے کام ویسا عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ یا کسی بندی کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا خصوصی بھلائی، یوں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ مہربانی فرمانے والا، لیکن جب اللہ خصوصی کرم کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پاک جب کسی بندے کے ساتھ خصوصی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے کیا تحفہ دیتا ہے، کون سے اعمال کی توفیق دیتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، خصوصی بھلائی کا، خصوصی مہربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، نیک عمل کی توفیق ملنا یہ اللہ کا خصوصی کرم حاصل کرنا ہے۔ نیک عمل کی، اچھے کاموں کی، خیر کے کام، بھلائی کے کام، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، قرآن کے ذریعے ہو، صدقات کے ذریعے ہو، خیرات کے ذریعے ہو، حسن اخلاق کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی جو توفیق دیتا ہے انہی بندوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ خصوصی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس بات پر کوشش کرنا ہے کہ ہم سب اللہ اس کے رسول کے فرمان کے قریب ہوتے جائیں، دین کے قریب ہوتے جائیں، حضور کے فرمان کے قریب ہوتے جائیں۔ حالات دنیا کے بدلتے چلے جا رہے، روز بروز دنیا میں نئی نئی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، انسان روز بروز کی نئی نئی خبریں سن رہا ہے، دماغ پراگندہ ہو چکا ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، ذہنوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہے، فضاؤں میں گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں ہم خود دین پر جمے ہوئے رہیں، حالات کیسے بھی بگڑ جائیں مجھے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، مدینے والے آقا پر حضور کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یاد رکھ لیں اسلام کے لیے سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والے، اپنے جسم کا خون بہانے والے کون ہیں؟ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ خاتون ہے۔ ایک خاتون ہے جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا خون بہایا ہے، شہید ہوئی خاتون، اس خاتون کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے لیے حضور کے تمام صحابہ میں، تمام صحابیات میں اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی جو خاتون ہے اس خاتون کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ کیسی نیک خاتون تھی،
سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب اسلام لائی، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی اسلام لائے، آپ کے بیٹے بھی اسلام لائے، حضرت عمار، حضرت یاسر، انہوں بھی اسلام لائے، تو دشمنان اسلام جو کفار و مشرکین تھے، ابتدا میں اسلام لانے والوں پر بہت ظلم برسائے گئے، بہت تکالیف دی گئی ہے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے شوہر کو اور ان کے بیٹے کو کیا کرتے؟ یہ مشرکین ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت میں، آج ہم موسم گرما سے بہت پریشان ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے ہر کوئی پریشان ہے، لیکن عرب کی جو تپتی ہوئی ریت اور ریگستان کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی دھوپ میں، وہاں کی دھوپ میں، وہ بھی ریگستان میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ویسی بھیانک دھوپ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کا لباس پہنا دیا جاتا، لوہے کا لباس۔ لوہے کو جب دھوپ میں رکھا جائے تو لوہا کیسا گرم ہو جاتا ہے، کتنا بھیانک ہو جاتا ہے، ویسا لباس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیا جاتا۔ ان کے سارا جسم لوہے کے لباس کے اندر گرمی کی وجہ سے پورے جسم میں پسینہ ہی پسینہ بھر جاتا، جسم پر چرکے لگا دیے جاتے۔ ویسی حالت میں کہا جاتا کہ اے سمیہ، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہو، تم اس کلمے کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چین سکون کی زندگی دیں گے۔ اس کلمے کو چھوڑ دو، تم جس ذات کو اپنا نبی مانتی ہو اس نبی کے دامن کو تم چھوڑ دو، ہم تمہیں آرام کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی دیں گے۔ لیکن قربان جائے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی پر، ان کے استقلال پر، ان کی ہمت پر قربان جائے۔ انہوں نے کہا کہ ظالموں، ایسا ایک جسم نہیں، نبی کے دین کے خاطر ایسے ہزار جسم بھی قربان کرنے تیار ہیں۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، لیکن وہ ان کو ان کی اس عمل سے، ان کی اس محبت سے، ان کے اس ثابت قدمی سے ہٹا نہ سکا، تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ایک ایسا نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر مارا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز ہو گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید ہو گئی، شہادت کا جام پی لیا۔ ان کے بچوں نے دیکھا، ان کے شوہر نے دیکھا، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور، میری والدہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے آل یاسر، تم صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم صبر کرو، لوگ جنت کے انتظار میں ہیں لیکن تمہارے عمل کی وجہ سے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم جس ماحول میں دین پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہمیں دین سے روکنے کے لیے کوئی کسی طرح کی مشکل ہے؟ کوئی ہم کو اتنا ظلم کر رہا ہے؟ کوئی ہمیں کلمے سے، اسلام سے پھیرنے کے لیے کیا ہم پر اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے؟ آج تو ہم سہولت کے زمانے میں، اطمینان کے زمانے میں، موسم سرما ہے تو موسم سرما سے بچنے کے پورے سامان ہمارے پاس ہے، موسم گرما ہے، موسم گرما سے بچنے کے لیے پورے سامان ہمارے پاس ہے، ہمارے لباس بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں بھی الحمدللہ بہت ہے، یہ ہمارے لیے ہر چیز اللہ نے آسان کر دیا ہے، لیکن ہمارا دل اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہم کو اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے شاق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ نبی کے صحابہ کو یاد کرو، صحابیات کو یاد کریں کہ جو مصیبتوں کو بھی سہا، تکلیفوں کو بھی سہا، ظلم و ستم کو بھی سہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ تو آج مجھے اور آپ کو رسول پاک کے ان مبارک ہستیوں کا زندگی سے سبق حاصل کر کر
کوشش کرنا ہے کہ دین کی طرف ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کی طرف آگے بڑھانا ہے، شریعت کی طرف آگے بڑھانا ہے، اور دین کو اپنے گھر میں داخل کرنا ہے، اپنی ذات پر دین کو داخل کرنا ہے۔ ہم خود جب دیندار بنیں گے گھر کا ماحول بھی دیندار بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو اجتماع کیا جا رہا ہے اسی آیت پر عمل کیا جا رہا ہے، اسی آیت پر عمل کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیسے بچائے، کیسے بچائیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، گھر والوں کو کیسے بچائے؟ فرمایا کہ انہیں گناہوں سے بچاؤ، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بچاؤ، ان کے اندر دینداری کو پیدا کرو، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، دنیا کی محبت کو کم کرو، آخرت کی فکر کو زیادہ کرو، دنیا کی رغبتوں کو کم کرو، آخرت کی طرف میلان زیادہ کرو۔ فرمایا جو گناہوں سے بچ گیا اور جو نیکی کے راہ پر چل پڑا، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو سلگھانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے دنیا میں لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لکڑیوں کے ذریعے آگ کو تیز کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کی جو کلمات ہیں بڑے سخت کلمات ہیں۔ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے جس کے ذریعے آگ کو تیز کیا جائے گا وہ کون سی لکڑیاں ہوگی؟ فرمایا وہ لکڑیاں نہیں ہوگی، انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، انسانوں کے ذریعے جس طرح ہم لکڑی کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لوگوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اسی لیے جہنم کی آگ سے بچنا ہم ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی باپ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی اولاد کو دنیا میں ذری سی چوٹ آ جائے، تھوڑی سی چوٹ آ جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ بچے کو چوٹ آئی، تھوڑی سی تکلیف ہے، بخار تھوڑا بڑھ گیا، کم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس، والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بے چین یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پھرتے رہتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں باپ کی نیند ختم ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ بچے کا بخار کم نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کا چھوٹا سا بخار بچے کو آ جائے، والدین بڑا سا بڑا طاقتور باپ بھی ہے وہاں آ کر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے بچے کی طبیعت کیوں نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ اچھا کیوں نہیں ہو رہا ہے، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا طاقتور ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن جب بات اولاد کی آتی ہے تو پتھر سے پتھر دل بھی نرم بن جایا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی تکلیفیں تو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے، دوزخ کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ اسی لیے جہنم کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں، رسول پاک کی سنتوں کا راستہ ہے، میرے آقا کے بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیں حضور کے فرمان پر عمل کر کر زندگی گزارنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنے اندر دین سے رغبت پیدا ہو، دین کا شوق پیدا ہو۔ الحمدللہ یہ جو ہماری محفل ہے، اس اجتماع میں بیٹھنے والے سارے کے سارے دین سے محبت ہے، اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں، ہمارے گھر کے ماحول میں دینداری کو پیدا کیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ اور ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے کسی ساتھی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی میرا ساتھی ہو وہ بھی اچھا ہو، دوست کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں سفر میں، کوئی دشمن کو نہیں رکھتا۔ یہاں سے گلبرگہ شریف جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، کوئی عمرے کو جا رہا ہے، کیا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ میں رہنے والا میرا دوست ہو، میرا چاہنے والا ہو۔ کیوں؟ جب دوست ہوگا تو ہم کو دوست سے محبت بھی ہوگی، دوست ہمارا سپورٹ بھی کرے گا۔
ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہم کو ساتھ دے گا. ہر کوئی سفر کرتے وقت میں دوست کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن فرمایا کہ انسان کا جو سفر ہے، کون سا سفر؟ مرنے کے بعد کا جو سفر ہے، جو قبر کا سفر ہے، عالم برزخ کا سفر ہے، اس سفر میں ہمیں کون سا دوست چاہیے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ عمل رہتا ہے. اگر عمل اچھا ہے تو اچھا دوست، اور اگر عمل برا ہے تو برا دوست. تو فرمایا کہ جیسا تم عمل کرو گے قبر میں ویسا ساتھی تمہارے ساتھ رہے گا. تو اسی لیے اس مبارک محفل کے سجانے کا مقصد یہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس مبارک محفل کی برکتیں نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس اجتماع میں اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو دین سے سچی محبت اور پیار نصیب فرمائے. اور جو مبارک محفل ہر مہینہ سجائی جا رہی ہے اللہ ان سجانے والوں کو اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ رسول پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. بروز محشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہم سب کو معیت اور حضور کی سنگت اور پیارے نبی کی خدمت نصیب فرمائے. اللہ پاک حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. جو کچھ بھی باتیں بیان کی گئی، کہی گئی، سنی گئی، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.